قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، حکم ہوگا ان کو کہ جاؤ انہی امتوں میں داخل ہو جاؤ جو تم سے اگلی گزر چکی ہیں، جاؤ اپنے بزرگان بے دین کے پاس، چاہے وہ جنوں میں سے تھے یا انسانوں میں سے، وہ تو ہیں آگ میں۔ وہ کہتے ہیں نا ہم تو اپنے بزرگوں کے پیچھے پیچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں جی جاؤ پیچھے پیچھے پہنچ جاؤ جتنے بزرگ پہنچے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی کریٹیکل آیات ہے، میں نے کافی دفعہ بیان کی ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38 ہے کہ جب یہ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو یہ پھر کہیں گے یا اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ یہ وہی کیس یہاں پہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، سورۃ الاحزاب کے اینڈ پہ بھی آتا ہے، سورۃ الاعراف میں بھی آ رہا ہے کہ جب کبھی کوئی امت جہنم میں داخل ہوگی انہیں کہا جائے گا کہ جاؤ جہاں تمہارے اگلے بزرگ جو گزر چکے تم بھی ان کے پیچھے پیچھے جاؤ، جا کے پیر شاید دباؤ نہ دے، دنیا تے دباندے سو نا، جاؤ پہنچو، لیکن آگ میں، جنت میں نہیں، جہنم میں۔ کلما دخلت امت، جب کبھی کوئی امت داخل ہوگی جہنم میں، لعنت اختہا، وہ سب سے پہلے تو جاتے ہی پہلے تو یہاں پیر صاحب کو سلوٹ مارتے تھے نا، ادھر جا کے پہلے بزرگوں پہ پیٹن گیا اور لعنت ہوئے ہو تواڈے تے، تواڈی وجہ سے اتنے آیا۔ یہاں کتنا پروٹوکول دیتے ہیں، جھکتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، نذرانے رکھتے ہیں، گاڑی کے پیچھے بھی نگاہ مرشد لکھوایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارا جب یہ جہنم میں پھینکے جا رہے ہوں گے نا، سب سے پہلے تو جا کے لعنت بھیجیں گے ان کے بول کے منوزو منوس، تم لوگوں کی وجہ سے ہم یہاں پہ آ پہنچے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس اجتماع میں اکٹھے ہو جائیں گے، اگلے پچھلے سارے بزرگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ قالت اخراہم لأولاہم، تو جو بعد میں جہنم میں آئے ہوں گے نا، وہ دعا کریں گے اپنے ان بزرگوں کے لیے جو پہلے دوزخ میں پہنچے ہوئے ہوں گے، ربنا ہاؤلاء، ہاں جی یا اللہ یہ ہیں وہ بزرگ، اضلونا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو اے اللہ انہیں آگ کا دگنا عذاب دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ بھئی اللہ نے تو اپنی مرضی کرنی ہے، یہ دنیا میں آپ اپنی مرضی کر رہے تھے نا، آخرت میں تو اللہ کا حکم چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آئے گا، واہ واہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا اور ان کے لیے بھی آگے خوشخبری سنا دے گا۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائے گا بے فکر رہو، تھوڑے بزرگوں نو ڈبل عذاب ہوئے گا، تانوں بھی نال ڈبل، اس وجہ سے کہ تمہیں نہیں تھی عقل دی ہوئی، تم نہیں سوچ سکتے تھے، اور اس وجہ سے کہ سرکار آپ بھی تو کسی کے بزرگ ہیں نا، اگر یہ آپ کے حضرات ہیں تو آپ بھی تو آنے والوں کے حضرات ہیں نا۔ یہ اپنے بزرگوں کے نام اکابرین، بزرگان دین اتنی عزت سے اس لیے لیتے ہیں کہ کل کو جب ہم مرے نا تو ہم بھی اکابرین نکلے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس طرح تمہارے اکابرین نے تمہیں گمراہ کیا، تم بھی تو اپنے زمانے کے مفتی اعظم تھے نا، آج کے مفتی اعظم تو وہ ہیں نا جو آج کے ہیں۔ جب یہ اپنے بڑوں کے لیے کہیں گے کہ یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، تو ان کے جو آج کل کے چھوٹے ہیں وہ تو ان کے لیے بھی ڈبل عذاب مانگ رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کوئی لمبی چوڑی کے بجائے اللہ کہے گا جی سب کو ڈبل، جاؤ موجہ مارو، سارے نو ڈبل عذاب دے، بونس، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لاخراہم، جب اللہ تعالیٰ کی کہنا سب کو دگنا عذاب ہے، پھر وہ بڑوں کو بھی تھوڑا سا صبر آئے گا، وہ پھر کہیں گے اپنے چھوٹوں سے فما کان لکم علینا من فضل، دیکھو تم نے اللہ سے دعا کی نا کہ ہمیں ڈبل عذاب ملے، تو دیکھو تمہیں بھی ڈبل مل رہا ہے، کوئی فائدہ تو کوئی نہیں ہوا تمہیں، کوئی فضیلت تو تمہیں ہم پہ حاصل نہیں ہو سکی، یعنی دنیا بھی لوٹی ہے ان بزرگوں نے، جنت میں بھی جا کے تو میڑ ہی مار رہے ہیں کہ ہاں جی کیا کر لیا جے، ٹھیک ہے عذاب تو تمہیں بھی دگنا ہی ہو رہا ہے۔
فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تو چکو اس عذاب کا مزہ بسبب اس کے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی کیا کرایا اپنا ہی ہے۔ ورنہ تو میرے بھائی آج بھی کتنے لوگ ہیں پوری پوری زندگی گمراہ فرقوں کے پیشواؤں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، لیکن جب انہیں بات سمجھ آ جاتی ہے چھوڑ دیتے ہیں ان کو، اور جو نہیں چھوڑ رہے وہ اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ رہے۔ ذہن میں رکھیے، اللہ نے عقل دی ہے، اگر یہ بات مان لی جائے نا کہ ان بڑوں نے ان کو گمراہ کر دیا اور یہ بیچارے مظلوم تھے، پھر تو اللہ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی۔ اللہ ناانصاف تو نہیں ہے، اللہ نے عقل دی تھی، ابو جہل کو بھی دی تھی، سب سے زیادہ دی ہوئی تھی، لیکن گمراہی کا راستہ اس نے اختیار کیا، اور اسی کے غلام سیدنا یاسر اور سمیہ اور ان کا بیٹا عمار بن یاسر غلام زادے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ نے عقل دی ہوئی تھی، استعمال، حالانکہ ان غلاموں کو پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ مکے میں جتنی تکلیفیں ہیں یہ امیر صحابہ نے تو نہیں کاٹی، سب غریبوں نے کاٹی ہیں۔ آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو یا حضرت علی کو کوئلوں پہ لٹا دیا ہو کسی نے، کیونکہ ظاہر ہے یہ عالی خاندان کے لوگ تھے، ان کے پیچھے ان کے قبیلے کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں قبائلی سسٹم پہلے ہوتا تھا، دین مذہب بعد میں ہوتا تھا۔ جس طرح یہاں بھی بعض پاگل ہیں، ان کے لیے پالیٹکس پہلے ہوتی ہے، دین مذہب بعد میں ہوتا ہے۔ حالانکہ ہر معاملے میں پہلے دین مذہب ہونا چاہیے، اس کی وجہ پھر وہ کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لیے۔ لیکن غلاموں کا تو، غلام تو ٹوٹلی ایک سمجھ لیں کموڈٹی اور ایک پروڈکٹ ہوتی تھی نا کسی آقا کی۔ جس طرح کسی کی لکڑی ہے، چاہے اسے آگ میں جلا دے، چاہے اسے چھت کے اوپر لنٹر کے طور پہ ڈال لے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا تھا۔ اس طرح غلاموں کی زندگی یہ تھی عرب کے قبائلی سسٹم کے اندر، اس لیے ان کے حق میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا، نہ ان کی کوئی یونین ہوتی تھی، نہ کوئی آرگنائزیشن ہوتی تھی۔ اس لیے پھر سر غلاموں کو سلام ہے کہ جنہیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا، الٹا تکلیفیں ہمیں اٹھانی پڑیں گی، اس کے باوجود انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ امیر بندوں کا کلمہ پڑھنا چھوٹی بات تھی، غلاموں اور غریبوں کا کلمہ پڑھنا بڑی بات تھی۔ اور پھر جب ان کو نظر بھی آ رہا ہے حضرت بلال کو کن تکلیفوں سے گزرنا پڑا، حضرت خباب کو کن تکلیفوں سے گزرنا پڑا، حضرت عمار بن یاسر اور ان کے ماں باپ کو کن تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اس کے باوجود دیکھنا ایمان کی لذت تھی کہ انہوں نے تکلیف اڈاپٹ کی، پھر اللہ نے ان کے لیے آسانیاں بھی کر دی۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر اختیار کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا، تو ان کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے آسمانوں کے یعنی جنت کے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کون؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے اور اس سے تکبر کرے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر جو ہے وہ قرآن پہ عمل نہ کرے تو وہ جہنم میں جائے، اور مسلمان نہ عمل کرے تو اللہ کے خیر ہے، جو کچھ بھی ہے میری محبوب کی امت سے ہی ہے۔ یہ نہیں، جسے فٹ اسے گفٹ۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزرتے۔ یہ وہ مثال ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں، جو عرب کے محاورے میں بولی جاتی تھی۔ جب کسی کام کا کہا جاتا تھا نا کہ یہ امپاسبل ہے، تو اس کے لیے بولا جاتا تھا کہ یہ اس طرح ہی ہے جیسا کہ تم سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو۔ اب سوئی کا ناکا اتنا سا، اونٹ اتنا بڑا، تو کسی چیز کو محال کہنے کے لیے یہ مثال دی جاتی تھی۔ یہ تعلیق بالمحال اسے کہتے ہیں، کہ جس طرح یہ امپاسبل ہے نا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، بالکل اس طریقے سے یہ امپاسبل ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں اور انکار کریں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے کافر ہیں، چاہے بت پرست ہیں، جو بھی ہیں، کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں ہم جرم کرنے والوں کو۔